فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ دھمکی بے حد ضروری تھی سیدہ، ورنہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ مرجانہ نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور مسکرا کر رہ گئی۔ اولیو ہاورڈ چلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور میں نے بھی پیراشوٹ کا بنڈل بنا کر کمر سے باندھ لیا۔ چلیں سیدہ مرجانہ، میں نے کہا۔ ہاں چلو، مرجانہ نے کہا اور ہم اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی اور حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن میں اپنے کسی انداز سے کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہونے دے رہا تھا، جبکہ اولیو ہاورڈ بار بار اپنی زبان ہونٹوں پر پھیر کر اپنے ہونٹ تر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک ذاتی سا سوال کر لوں سیدہ مرجانہ، میں نے مرجانہ سے کہا۔ اجازت ہے علی، میں برا نہیں مانوں گی، مرجانہ نے باوقار انداز میں کہا۔ آپ اپنے قبیلے سے اتنی دور یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے علی؟ مرجانہ نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی تھی۔ اگر کوئی بہت ہی ذاتی بات ہے سیدہ تو میں جواب پر اصرار نہیں کروں گا۔ تم ہمارے مہمان ہو علی، اور ہم لوگ مہمانوں کو اپنی پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں جواب پر اصرار کروں گا، میں نے کہا۔ تم مصر ہو تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ دراصل کچھ دنوں سے ہماری بستی ایک مشکل کا شکار ہے۔ صحرائی قزاقوں نے ہمارا سکون درہم برہم کر دیا ہے۔ کیا انہوں نے آپ کی بستی پر حملہ کیا ہے سیدہ مرجانہ؟ نہیں، میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن ہمیں ان کی جانب سے بدستور دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے ہم سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کیا ہے جس کا بندوبست کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے رقم کی فراہمی کے لیے ہمیں 2 بار مہلت دی، مگر ہم ان کی مطلوبہ رقم کا بندوبست نہیں کر سکے۔ انہوں نے ہمیں آخری بار 3 روز کی مہلت دی تھی جو آج شام کو ختم ہو رہی ہے۔ اگر آج قزاقوں کو مطلوبہ رقم فراہم نہ کر دی گئی تو وہ ہماری بستی کو تاراج کر ڈالیں گے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی سیدہ مرجانہ کہ قزاقوں اور آپ کی یہاں آمد میں کیا نسبت ہے۔ کیا آپ یہاں رقم کا بندوبست کرنے آئی تھی؟ یہی سمجھ لو، مرجانہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ دراصل ہماری بستی کے متوا نے ایک عمل بتایا تھا جو دفع مصائب کے لیے بہت مجرب ہے، مگر اس عمل کے لیے 2 کڑی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمل کوئی ایسی دوشیزہ کرے جو با کردار ہو، اور دوم یہ کہ عمل ایسے مقام پر کیا جائے جہاں ویرانہ ہو اور آبادی سے کم از کم اتنی دور ہو کہ وہاں تک کوئی آواز نہ پہنچ سکتی ہو۔ چنانچہ میں نے عمل کرنے کے لیے یہ مقام منتخب کیا تھا۔ میں نے حیرت سے مرجانہ کو دیکھا، وہ بڑی ناقابل یقین باتیں کر رہی تھی۔ اس قسم کی بچکانہ باتوں سے تو عام آدمی کو بھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرجانہ کو جھوٹ تک بولنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انہی لوگوں کی ایجنٹ ہے، لیکن مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوئی۔ انہیں چاہیے تھا کہ ہمیں پھانسنے کے لیے کسی ذہین ایجنٹ کو بھیجتے، لیکن مرجانہ تو حد درجہ بے وقوف تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ اپنی اس علاقے میں موجودگی کا اس کے علاوہ یا اس سے ملتے جلتے کسی جواز کے علاوہ کوئی جواز بھی تو پیش نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو، مرجانہ نے قدرے جھیپے ہوئے انداز میں کہا۔ میں ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں، راسخ العقیدہ ضرور ہوں۔ میں نے کبھی کوئی وظیفہ یا عمل نہیں کیا، لیکن اس بار معاملہ ایسا آ پڑا کہ میں مجبور ہو گئی۔ عمل کے لیے باکردار دوشیزہ ہونے کی شرط ایسی تھی کہ سردار کی بیٹی ہونے کے ناطے میں نے اس عمل کو کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر محسوس کی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ بڑے عجیب قزاق ہیں سیدہ مرجانہ، میں نے کہا۔ انہیں تو لوٹ مار کر کے چلا جانا چاہیے تھا۔ قزاق دھمکیاں تو نہیں دیا کرتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم بستی والوں کے پاس زیادہ مال و متاع نہیں ہے۔ یہاں اس ریگستان میں ہمارے ذرائع بے حد محدود ہیں۔ وہ ہمیں اسی لیے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اپنے سارے ذرائع استعمال کر کے کہیں نہ کہیں سے ان کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ مطلوبہ رقم ملنے کے بعد بھی وہ بستی میں لوٹ مار ضرور کریں گے۔ جب بستی والوں کے ذرائع ہی محدود ہیں تو وہ رقم کا بندوبست کیسے کر سکیں گے؟ میں نے کہا۔ ہماری بستی کے تمام نوجوان شہروں میں کام کرتے ہیں۔ سال میں 1 آدھ بار جب وہ یہاں آتے ہیں تو اپنے ساتھ ضروریات کی چیزیں لے آتے ہیں۔
ظاہر ہے اس ریگستان میں رقم تو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ بستی والوں کا خیال ہے کہ قزاق اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے نوجوان شہروں میں کام کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ہمیں لوٹنے کے بجائے دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہم لوگ شہروں میں موجود اپنے نوجوانوں کے ذریعے رقم کا بندوبست کر دیں۔ اگر قزاق ویسے یہاں لوٹ مار کریں گے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں حیران رہ گیا۔ مرجانہ نے اچانک ہی منطقی انداز میں مدلل گفتگو کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کی باتوں میں وزن تھا اور انہیں رد کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے۔ اس کے انداز میں اتنی معصومیت اور بے ساختگی تھی کہ اس پر یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا، لیکن اس کے جھوٹے یا سچے ہونے کی بہت زیادہ اہمیت تھی بھی نہیں۔ وہ جو کچھ بھی تھی ہمارے لیے تو فرشتہ رحمت ہی بن کر نازل ہوئی تھی۔ وہ ہماری گرفتاری کے خواہاں لوگوں کی ایجنٹ ثابت ہوتی یا سچ مچ کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی نکلتی۔ مجھے اس سے کوئی غرض رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حقیقت سامنے آنے والی تھی اور اس ذرا سی دیر کے لیے اس لا یعنی مسئلے میں دماغ سوزی کرنا عبث تھا۔ میں نے ذہن سے سارے خیالات جھٹک دیے۔ صبح جب عمل پورا کر کے میں واپس ہو رہی تھی تو میری نگاہ تم دونوں پر پڑی۔ مرجانہ کہہ رہی تھی، جذبہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تمہارے نزدیک آئی۔ تمہاری نیند پتہ نہیں کیسی ہے، جیسے ہی میں تمہارے نزدیک پہنچی تم اٹھ گئے۔ میں بہت کچی نیند سونے کا عادی ہوں سیدہ مرجانہ۔ میں نے کہا، اب ایسی بھی کیا کچی نیند کے آدمی ہوا کے جھونکے سے بھی اٹھ جائے۔ مرجانہ نے مسکرا کر کہا، جب تم میری آہٹ پا کر اٹھ گئے تو میں ڈر گئی۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں تم لوگوں کا تعلق انہی قزاقوں سے نہ ہو۔ پھر یہ شبہ دور کیسے ہوا سیدہ مرجانہ؟ تمہارے حلیوں سے۔ مرجانہ نے کہا، قزاق تو الگ سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کو قزاقوں کی بڑی پہچان ہے سیدہ مرجانہ۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، صحرائی بستیوں میں ان کے حلیے مشہور ہیں۔ وہ بڑے قوی الجثہ اور ہوش مند قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی داڑیاں گنی اور بے ترتیب ہیں، رنگ کالے ہیں اور ان کی آنکھوں سے سرخی اور بشرے سے درندگی جھلکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ اگر تمہارا تعلق ان قزاقوں سے ہوتا تو کم از کم تمہارے پاس سواری کے لیے اونٹ تو ضرور ہوتے۔ میں جنجلا گیا۔ وہ ہر بات کا معقول جواب دے رہی تھی جبکہ میں اسے گیر لینے کے در پہ تھا۔ شاید لاشعوری طور پر میں اس بات کا خواہاں تھا کہ آخر میں جب وہ مجھے گرفتار کرا لے تو مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ بے وقوف بننے کا احساس تو ویسے ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مجھ جیسے شخص کے لیے تو یہ احساس اور بھی زیادہ سوہانے روح ہوتا کہ ایک لڑکی مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ریگزار میں پیدل سفر کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے سیدہ مرجانہ۔ آپ نے سواری کے لیے اونٹ کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس میں عمل میں خلل پڑنے کا امکان تھا۔ اونٹ بلبلانا شروع کر دیتا تو میں اسے سنبھالتی یا وظیفہ جاری رکھتی۔ مرجانہ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ میری جنجلاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ کمبخت کسی صورت گرفت میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہر سوال کا جواب اس کی نوک زبان پر رکھا ہوا ہو۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ایک ذہین ایجنٹ ہے۔ اس نے بہت کم وقت میں یہ سارے جھوٹ در جھوٹ گڑے ہوں گے۔ ان قزاقوں کے بارے میں آپ کو کچھ اور بھی معلوم ہے سیدہ مرجانہ؟ میں نے کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ کچھ جارحانہ ہو گیا تھا۔ مجھے ان کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں معلوم، لیکن یہ قزاق پچھلے 6 ماہ سے اس ریگستان میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی قزاق ہوا کرتے تھے مگر وہ اتنے منظم نہیں تھے اور کبھی کبھار کسی چھوٹے موٹے قافلے کو لوٹ لیتے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ قزاق کہاں سے آئے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ صحرا سے گزرنے والا کوئی قافلہ بھی ان کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ اب کوئی چھوٹا قافلہ صحرا سے نہیں گزرتا مگر یہ قزاق اتنے منظم ہیں اور جدید اسلحے سے لیس ہیں کہ بڑے قافلے بھی ان سے نہیں بچ پاتے۔ ان قزاقوں نے صحرائی بستیوں کو بھی نہیں بخشا۔ قبیلہ جراتا کی آبادی شاید وہ واحد آبادی ہے جو ابھی تک ان کی دستے برد سے محفوظ رہی تھی، مگر اب اس کے دن بھی پورے ہو گئے۔ آج شام اس کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر ششو پنج میں پڑ گیا۔ جتنی روانی سے اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تھی ان سے تو یہی گمان گزرتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ تو آپ کے قبیلے کے لوگ رقم کا بندوبست نہیں کر سکے سیدہ مرجانہ؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مرجانہ نے اداسی سے کہا، ہم نے رقم کا بندوبست کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر کہا،
کیا آپ لوگوں کو اپنی جانوں اور مال و متاع سے دلچسپی نہیں ہے؟ وہ نخلستان کب آئے گا؟ اولیو ہاورڈ نے نخیف آواز میں پوچھا۔ مجھ سے اب بالکل نہیں چلا جا رہا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور چہرے پر سیاہی دوڑ گئی تھی۔ اس کی حالت واقعی بے حد خراب تھی، مگر اس وقت اس سے اظہار ہمدردی کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ وہیں ڈیر ہو جاتا۔ لہٰذا میں نے بے رخی سے اس سے کہا، اگر تم سے چلا نہیں جا رہا تو بیٹھ جاؤ۔ میں تو جلد از جلد نخلستان پہنچ کر خوب جی بھر کر پانی پینا چاہتا ہوں، لہٰذا میں تمہارے ساتھ نہیں رکوں گا۔ جب تھکن اتر جائے تو تم بھی چلے آنا۔ اتنی بے مہری نہ برتو علی، میری حالت نہیں دیکھ رہے، میں گرنے ہی والا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں بہت ضروری گفتگو کر رہا ہوں، میں نے خشک لہجے میں اس سے کہا۔ پھر مرجانہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو سیدہ مرجانہ، میں نے پوچھا تھا آپ لوگوں نے رقم کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ جب قزاقوں کی طرف سے پہلی دھمکی موصول ہوئی تو بستی کے سارے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پر سبھی متفق تھے کہ مطالبہ پورا ہونے کے بعد بھی قزاق لوٹ مار ضرور کریں گے۔ سورج کی تمازت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ صحرا کا درجہ حرارت بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ابھی سے لو چلنا شروع ہو گئی تھی جو ہماری جلدوں کو جلسائے دے رہی تھی۔ میں تو شاید اس موسم میں بھی چند گھنٹے گزار لیتا، لیکن اولیو ہاورڈ شاید ایک گھنٹہ بھی نہ گزار پاتا۔ وہ نخلستان، اولیو ہاورڈ نے ہانپتے ہوئے کہا، کتنی دور رہ گیا ہے؟ میں نے اس کی بات مرجانہ کے سامنے دہرا دی۔ وہ سامنے جو ٹیلہ نظر آ رہا ہے اس کے دوسری طرف نخلستان ہے جس میں ہماری بستی ہے۔ مرجانہ نے کہا، وہ کہہ رہی ہے اس ٹیلے کے دوسری طرف نخلستان ہے۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو انگریزی میں بتایا، دیکھو وہاں تک پہنچ بھی پاتا ہوں یا نہیں۔ اولیو ہاورڈ نے نحیف آواز میں کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے ان قزاقوں کی کل تعداد کیا ہوگی؟ میں نے اولیو ہاورڈ کی سنی انسنی کرتے ہوئے مرجانہ سے پوچھا۔ ان کی زیادہ سے زیادہ جو تعداد سننے میں آئی ہے وہ 25 ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہے یا غلط، مرجانہ نے کہا۔ صرف 25؟ میں نے حیرت سے کہا، صرف 25 آدمی تو پورے ریگستان میں تہلکہ نہیں مچا سکتے۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن سنا یہ بھی ہے کہ ان کا سردار ایک ایسا شخص ہے جو اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپائے رہتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی تعداد تو نہیں کہ جس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ کوئی بھی قافلہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ قافلے میں عام لوگ ہوتے ہیں، عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، لوگ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، نہ ہی سارے قافلے والے مسلح ہوتے ہیں۔ ایک آدھ بار کچھ قافلے والوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اب تو یہ حال ہے کہ کوئی ان قزاقوں سے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے۔ ان کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ حکومت نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے پولیس نے کچھ کوششیں کی، مگر صحرا میں قزاقوں کو تلاش کرنا ہی ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا، لہٰذا انہوں نے بھی اپنی کوششیں ترک کر دیں۔ اور تم جو عمل کر رہی تھی اس کے نتیجے میں قزاقوں کو کوئی نقصان پہنچا یا نہیں؟ میرا مذاق مت اڑاؤ، مرجانہ نے اداسی سے کہا۔ اگر بستی کے تمام لوگوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز اس چکر میں نہ پڑتی۔ ارے نہیں، میں نے گڑبڑا کر کہا، میں تمہارا مذاق تو نہیں اڑا رہا، میں تو صرف معلوم کر رہا ہوں۔ عملیات پر میرا کبھی یقین نہیں رہا۔ میں تو سیدھی سی بات جانتی ہوں، جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، پھر ہم عملیات کیوں کریں؟ میں نے مرجانہ کو بغور دیکھا۔ یا تو وہ بے حد معصوم تھی یا پھر بے حد چالاک۔ اس کی سنائی ہوئی داستان میرے حلق سے نہیں اتری تھی، اور دوسری طرف اس کے انداز میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ اسے کسی بھی طرح بناوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ہم ریت کے ٹیلے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اولیو ہاورڈ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ بس وہ خود کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے زور پر ٹیلے کے اوپر نہیں چڑھ سکے گا۔ میں نے خاموشی سے اولیو ہاورڈ کا بازو پکڑا اور اسے اوپر چڑھنے میں مدد دینے لگا۔ میں باہزار دقت اسے ٹیلے کے اوپر تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکا۔ ٹیلے پر سے نخلستان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ہم سے بمشکل آدھ میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ کھجوروں کے لہلہاتے درخت دیکھ کر اولیو ہاورڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نخلستان، نخلستان، وہ ہذیانی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر چلایا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ذہن کو قابو سے باہر نہ ہونے دو۔ پانی، پانی، اولیو ہاورڈ نے پاگلوں کے سے انداز میں کہا۔
مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پیوں گا، مجھے مت روکو، چھوڑ دو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے۔ اولیو ہاورڈ پر دیوانگی طاری ہو رہی تھی۔ میں اسے قابو میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی دیوانگی لہجہ بلہجہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ پلٹ کر مجھ سے لپٹ پڑا اور میرے بازو میں دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ میں اس کی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں اسے چھوڑ کر بوکھلاہٹ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے پیچھے ہٹتے ہی اولیو ہاورڈ پلٹا اور اس نے نخلستان کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ ڈھلان پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ گرنے کے بعد وہ لڑکتا چلا گیا اور ٹیلے کے نیچے جا کر ہی اس کا جسم ساکت ہوا۔ اسے سنبھالو علی، مرجانہ نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ ریگستان میں دماغ الٹتے دیر نہیں لگتی۔ مجھے معلوم ہے سیدہ مرجانہ، میں نے کہا، اور میں نے اسے قابو میں رکھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب شاید وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور اسے اٹھا کر ہی لے جانا پڑے گا۔ ہم دونوں سنبھل کر ٹیلے سے اترے۔ اولیو ہاورڈ بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے اسے ہلایا جلایا مگر اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں پیدا ہوئی۔ کیا یہ مر گیا؟ مرجانہ نے بوکھلا کر کہا۔ نہیں سیدہ مرجانہ، یہ صرف بے ہوش ہوا ہے۔ میں نے کہا، پھر یہ نخلستان تک کیسے پہنچے گا؟ کیا میں سواری کے لیے کوئی اونٹ لے کر آؤں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے سیدہ مرجانہ، میں نے کہا۔ میں اسے اپنے کانوں پر اٹھا کر لے چلوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مرجانہ نے بوکھلا کر کہا۔ یہ خاصا وزنی آدمی ہے اور پھر تمہاری حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں سے مجھے کچھ نہیں ہوتا سیدہ مرجانہ، میں محنت و مشقت کا عادی ہوں، بآسانی اسے اٹھا کر نخلستان تک لے جا سکوں گا۔ تم یہ خطرہ مول نہ لو تو بہتر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں میں سے کم از کم ایک فرد تو صحیح و سالم بستی تک پہنچ جائے۔ آپ سمجھ رہی ہیں میں بھی اسی کیفیت کا شکار ہو جاؤں گا، میں نے ہنس کر کہا۔ بے فکر رہیے سیدہ مرجانہ، میں بہت سخت جان آدمی ہوں۔ اس بیچارے صحرا کا موسم بھی آسانی سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے جھک کر اولیو ہاورڈ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ چلیے سیدہ مرجانہ، میں نے پرسکون آواز میں کہا۔ تمہاری آواز سے قطعاً یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تم نے کوئی وزنی چیز اٹھا رکھی ہے، مرجانہ نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔